سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخر التحیات میں جب آپ بیٹھتے ہیں، 4 رکعتی نماز میں چوتھی میں جب بیٹھیں گے اور 2 رکعتی نماز میں جب دوسری میں بیٹھیں گے تو التحیات بھی پڑھنی ہے، درود شریف بھی پڑھنا ہے، پھر ایک سلام پھیر کے 2 سجدے کرنے ہیں، اس کے بعد دوبارہ التحیات پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، دعا پڑھنی اور نماز مکمل کرنی ہے۔ یہ سجدہ سہو کا سنت طریقہ ہے۔ التحیات پڑھ کے بھی سجدہ سہو کر دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے کہ درود شریف بھی پڑھ کے سجدہ سہو میں جایا جائے۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، ایک سلام کے بجائے 2 سلام پھیر دیتے ہیں، اب یاد آتا ہے کہ سجدہ سہو تو کیا نہیں، تو 2 سلام کے بعد بھی سجدہ سہو کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، 2 سلام پھیر لیے، اب ذکر اذکار میں مشغول ہیں اور 5 منٹ کے بعد یاد آتا ہے کہ سجدہ سہو تو کیا نہیں تھا، تو جب تک آپ نماز کے منافی کوئی عمل نہ کریں آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ وہیں بیٹھے ہوئے اور ذکر الہی کر رہے ہیں تو 10 منٹ بعد بھی یاد آئے تو آپ اسی وقت سجدہ سہو کر لیں، دوبارہ تحیات پڑھ لیں، درود پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے نماز کو توڑنے والا کوئی عمل کر لیا، دونوں سلام پھیر کر آپ نے بات چیت کر لی، تو اب نماز ختم ہو گئی، اب یہ بغیر سجدہ سہو والی نماز واجب العیادہ ہے، اس کو زندگی میں دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہے سجدہ سہو کا طریقہ۔ اب واجب کہاں کہاں ہوتا ہے؟ سجدہ سہو اس وقت واجب ہوتا ہے جب کوئی واجب نماز کا انسان بھولے سے چھوڑ دے۔ نماز کا فرض چھوٹ گیا تو نماز ہی فاسد ہو گئی، نماز کا واجب جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو نماز واجب الاعادہ ہے، سجدہ سہو سے نقصان پورا نہیں ہوگا۔ نماز کا کوئی واجب بھولے سے چھوڑ دیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اب مثالیں میں دے دیتا ہوں، سورہ فاتحہ فرض کی 2 رکعتوں میں واجب ہے، سنن نوافل کی ہر رکعت میں واجب ہے، تو سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ سورت ملانا بھول گئے تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ فاتحہ اور سورت کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیا جس میں 3 سبحان اللہ بولا جا سکتا ہے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ ایک ہی رکعت میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دی، الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھ لی، پھر سورت ملانے کے بجائے دوبارہ سورہ فاتحہ شروع کر دی اور پڑھ لی، تو 2 دفعہ اگر ایک رکعت میں پڑھ لیا تو بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ تو سورت ملانا بھول گئے آخر میں سجدہ سہو کر لیں، سورہ فاتحہ بھول گئے آخر میں سجدہ سہو کر لیں، سورہ فاتحہ 2 دفعہ پڑھ لی آخر میں سجدہ سہو کر لیں، رکوع 2 دفعہ کر لیا کوئی مسئلہ نہیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں، سجدے 3 کر لیے کوئی مسئلہ نہیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ ایک سجدہ کیا اور آگے چل کے آپ کو یاد آ گیا کہ پہلی رکعت میں تو میں نے ایک سجدہ کیا تھا، فرض تو 2 ہیں، تو سلام پھیرنے سے پہلے پہلے آپ پر لازم ہوگا وہ چھوڑا ہوا سجدہ دوبارہ کر لیں۔ جب وہ کریں گے تو اب دیکھیں 2 سجدے ساتھ میں کرنا واجب تھا، آپ نے ایک سجدے کو تیسری رکعت میں لے گئے، پہلی رکعت کا سجدہ، تو یہ واجب کا ترک ہو گیا، اب آخر میں سجدہ سہو کرنا ہو۔ تو نماز کا کوئی سجدہ بھول جائیں تو وہ سجدہ بھی کرنا ہے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا ہے۔ اسی طرح پہلی رکعت میں بیٹھنا نہیں ہے، کھڑا ہونا واجب ہے، اگر بیٹھ گئے اور فوراً کھڑے ہو گئے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ بیٹھے اور آپ نے التحیات شروع کر دی اور 2-3 جملے بول دیے تو آپ سجدہ سہو لازم ہوگا، آپ کھڑے ہو جائیں فوراً اور آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ تو پہلی اور تیسری رکعت میں اگر قاعدہ میں بیٹھ گئے اور فوراً کھڑے ہو گئے تو سجدہ سہو نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے تو پھر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ دوسری میں بیٹھنا تھا، بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے تو اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر ابھی پاؤں فولڈ ہوئے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر پاؤں فولڈ نہیں ہے، پاؤں سیدھے ہو گئے، کمر ابھی بھی جھکی ہوئی ہے تو اب قاعدہ اولیٰ میں پلٹنا جائز نہیں ہوتا، آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو شارٹ میں یہ ذہن میں رکھ لیں، پہلی اور تیسری میں کھڑا ہونا تھا، بیٹھ گئے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، دوسری اور چوتھی میں بیٹھنا تھا، غلطی سے کھڑے ہو گئے تو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ دعائے قنوت بھول گئے، رکوع میں چلے گئے، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔
دعائے قنوت کا اللہ اکبر بولنا بھول گئے، دعائے قنوت پڑھ لی لیکن اللہ اکبر بولنا بھول گئے، یہ بھی واجب ہوتا ہے۔ اگر یہ ترک کر دیا آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ جب بھی نماز کا کوئی واجب چھوٹ جائے یا واجب یا فرض اپنی جگہ سے ڈیلے ہو جائے، دیری ہو جائے اس کے اندر، تب سجدہ سہو کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔